بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، آئیے قرآن کریم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ، دلچسپ واقعہ، عبرتناک واقعہ آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں، جو کہ 9ویں پارے سورۃ آراف میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر ایک قوم سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس قوم کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو وہ اپنے وقت کے جو اس قوم کا ولی تھا، جس کا نام بلم بن باورا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے بلم بن باورا، کیونکہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی کہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسم اعظم کا علم بھی عطا کیا تھا، اور پھر یہ نگاہ بھی عطا کی تھی کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ تو قوم نے جا کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو تم اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو، تاکہ ہم ان کی جنگ بندی سے بچ سکیں، ورنہ وہ ہمیں آ کر ہلاک کر دیں گے، ہماری زمینوں پر قابض ہو جائیں گے، ہمارے مال کو لوٹ لیں گے۔ تو بلم بن باورا کہنے لگا، تمہارا ناس ہو، تم اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے لیے مجھے بد دعا کہنے کے لیے کہہ رہے ہو، تو میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ منت سماجت کرنے لگے، تو وہ کہنے لگا کہ چلو میں جو ہے استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں اجازت ملی تو پھر میں بد دعا کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو اس کو منع کر دیا گیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں ہرگز موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آہوزاری کرنے لگے، اور پھر کچھ پیسے، کچھ رقم، کچھ مال، کچھ زیورات لے کر وہ بلم بن باورا کے پاس آئے اور کہنے لگے اور اس کو لالچ دی۔ تو پھر بلم بن باورا کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ پڑ گیا، وہ لالچ میں آ گیا۔ تو پھر وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنی گدھی پر سوار ہوا اور ایک پہاڑ پر جانے لگا۔ تو گدھی چند قدم آگے چلتی، پھر پیچھے منہ کر کے پیچھے کو دوڑتی، لیکن وہ اس کو مارتا اور زبردستی اس کو آگے کرتا۔ تو چند قدم اور چلی گدھی، تو پھر وہ فصیح زبان میں، انسانی زبان میں بولنے لگی کہ اے بلم بن باورا، تیرا ناس ہو، تو اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے، مومنین کی جماعت کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ دیکھ، تجھے نظر نہیں آتا تو اندھا ہے کہ سامنے میرے فرشتے ہیں اور وہ میرے منہ کو پکڑ کر پیچھے جانے کو کہتے ہیں، تو مجھے مار مار کر آگے لے جا رہا۔ تو اللہ کے خوف سے ڈر، لیکن ہے افسوس کہ اس نادان پر لالچ کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ جیسے تیسے اس پہاڑ پر پہنچا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لشکر کو دیکھا، تو پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کرتا، لیکن بد دعا اس کی اپنی قوم کے لیے نکل۔ تو اس کے اپنی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے بلم بن باورا، یہ کیا ہے؟ ہم نے تو تجھے کہا تھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر، اور تو الٹا ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے۔ وہ بلم بن باورا کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میں تو بد دعا ان کے لیے کرتا ہوں، لیکن میری زبان سے بد دعا تمہارے لیے نکلتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے کہنے تھے، پھر اس کی زبان منہ سے باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی، جس طرح کے کتے کی نکل آتی ہے پیاس کے بعد۔ پھر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، اے قوم، تمہارا ناس ہو، تمہاری وجہ سے میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، اب میں روز قیامت رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ پھر وہ کہنے لگا، چلو میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن
تمہیں یہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو اچھی پوشاک پہناؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے زیورات پہناؤ اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی طرف روانہ کر دو۔ اگر ان کے لشکر میں سے ایک بندے نے بھی اگر زنا کر دیا تو وہ نحوست پھیلے گی اور اس طرح پھر وہ واپس چلے جائیں گے اور تم ان کے لشکر کے حملے سے بچ جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے بلم بن بورا کی وصیت پر عمل کیا۔ ظالموں نے بہت ساری لڑکیاں، خوبصورت لڑکیوں کو اچھے کپڑے پہنائے، زیورات پہنائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی طرف روانہ کر دی۔ لیکن سب لوگ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ ان میں سے ایک بدبخت تھا جو اس قوم کا رئیس تھا، تو اس کو ایک لڑکی بہت اچھی لگی، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر لے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا ناس ہو تو اس کام سے رک جا، ورنہ تیری نحوست کی وجہ سے بہت کچھ بربادی ہو جائے گی۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی، کیونکہ اس کی آنکھوں پر شہوت کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے اس عورت کو اپنے خیمے میں لے جا کر اس کے ساتھ بدکاری کی، جس کی وجہ سے یہ نحوست ہوئی، یہ نحوست پھیلی کہ آپ کے لشکر کے 70,000 طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ وہیں پر ڈھیر ہو گئے اور باقی جو بچے وہ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر کو بہت افسوس ہوا۔ تو محترم بھائیوں، اس قرآنی واقعہ سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ زنا کرنے سے کتنی نحوست نازل ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زنا جیسے گناہ سے کوسوں دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور زنا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو زنا سے بڑی نفرت ہے۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ بلم بن بورا جو کہ اللہ کا ولی تھا، لیکن پھر وہ ہلاک کیوں ہوا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ کیوں پڑا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نعمتیں دی تھی، اس کی ہر دعا اللہ قبول کرتا تھا، اور وہ اتنا بڑا عالم دین تھا کہ اس کے طالب علموں کی جو دواتیں تھی سیاہی والی، اس کی تعداد 12,000 تھی۔ جس کی سیاہی کی دواتیں 12,000 ہوں تو اس کے طالب علم کتنے ہوں گے، اس سے علم حاصل کرنے والے کتنے ہوں گے؟ لیکن وہ کیوں برباد ہوا، کیوں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی کہ اس نے اتنا کچھ پانے کے بعد کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ نہ بن سکا۔ اس نے اتنی نعمتیں لے کر بھی کبھی اللہ کا شکر ادا نہ کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے